آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انا من احبکم الیہ و اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا۔ فرمایا کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا احاسنکم اخلاقا، فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور ہم سے محبت کریں اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہو، اور یقیناً کون نہیں چاہتا ہوگا، سبھی چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے انداز گفتگو پہ غور کرنا ہوگا، ہمیں اپنی گفتگو کو منظم اور مرتب کرنا ہوگا۔ گالیاں نکالنا، فحش کوئی بیہودہ گفتگو کرنا، کسی پہ لعنت کرنا، تو یہ ایک مسلمان تو کیا ایک انسان کو بھی زیب نہیں دیتا ہے کہ اس کا یہ انداز زندگی ہو۔ یہ انسانیت کے معیار سے بگڑی ہوئی چیز ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے لفظ ہیں، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لعنت کرنے والا، بیہودہ گفتگو کرنے والا، فحش کوئی کرنے والا، اور فرمایا کہ گالیاں نکالنے والا کہا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی شان بیان کیا، فرمایا یہ طرز زندگی مومن کا نہیں ہوتا ہے، یہ عادات، یہ صفات مومن کی نہیں ہوتی ہیں، فرمایا وہ تو بڑے بلند اخلاق کا حامل ہوتا ہے۔ تو اب ذرا حالات حاضرہ پہ نظر ڈالیے، میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ مجلس کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بیہودہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کی باتوں پہ کہکے لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے لیے اس کو بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، اور کچھ تو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں اور اس کو اپنے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑا گفتگو کا فن رکھتے ہیں۔ تو لوگوں نے تمہاری بات پہ کہکے لگا دی ہے، لیکن تم اللہ کی نظروں سے گر گئے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ ایک دن رات کو ذکر کے لیے بیٹھے، تو ساری رات گزر گئی، آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا، حضرت آپ تو ذکر کے لیے بیٹھے تھے، عبادت کے لیے بیٹھے تھے، لیکن ساری رات گزر گئی، آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا، یار میں ذکر کے لیے بیٹھا تھا تو مجھے اپنے بچپن کی ایک بات یاد آئی کہ میری زبان پہ ایک لفظ آیا تھا جو نامناسب تھا، تو مجھے اپنے رب سے حیا آنے لگی۔ میں نے کہا میں اس زبان سے اس پاک ذات کا نام کیسے لوں؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو یہ زبان گالیاں نکالنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، یہ زبان تو اللہ کے ذکر کے لیے دی گئی ہے۔ ہم اسی زبان سے گالیاں نکالیں اور پھر حضور پہ درود پڑھیں، تو یہ کس طرح کا تضاد پایا جاتا ہے۔ اپنی زبان کو اس غلاظت سے پاک کریں، پھر دیکھیں کس طرح انوار برستے ہیں اور برکات نصیب ہوتی ہے، اور زندگی میں جو ہے وہ اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ اپنے اخلاق کو سنوارنے کی